الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین، ان کے ساتھ مودت اور عقیدت رکھنے والے جہاں بھی ہیں کائنات میں، دنیا بھر میں، ان کو میری طرف سے بہت بہت پیار، آداب اور سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب شیر خدا مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ حیدر کرار وجہ اللہ ید اللہ عین اللہ مشیۃ اللہ اسد اللہ اور مولا کائنات۔ تو ان کے ارشادات کے بارے میں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو وہ آپ اور آپ کے بچے جب بچیاں جہاں بھی ہیں، وہ اس کے اوپر توجہ دیں اور سنیں اس کو۔ اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ یہ چینل جو ہے وہ میرے نام پر وزیر علی چوہان کے نام سے بنا ہوا ہے۔ اس کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، اور جہاں بھی ہیں، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر۔ تو آپ کی بہت بہت مہربانی۔ تو آج کا موضوع جناب مولا کائنات کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شیر خدا جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کسی طرح بھی تھوڑا نہیں ہوتا۔ عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ پھر فرمایا، میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ پھر فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک انسان تجربات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ گناہوں کی نوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں رہتا ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری یعنی کہ تنگ دستی کا باعث بنتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں،
مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ دو دوست مومن اور دو دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کا کرنے کا حکم کرتا تھا، اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر، اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا، اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں۔ چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو، اور علم یعنی قوت برداشت بھی عظیم، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ اس کریم کا اس کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ استغفار کرے اور اس کی اصلاح کرے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ بندہ صرف اپنے کریم رب کریم سے امید رکھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ پاک سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، کہنے سے گھبرائے نہ۔ اور ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے جناب حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔
اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، انہیں دے اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ رکھے۔ اے لوگو، علم کے سرچشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی قائم رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ 3 عمل مشکل ہیں: اپنی جان کا حق ادا کرنا، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، اور اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ تو پھر فرماتے ہیں، جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ پھر فرماتے ہیں، پارہ 28 سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، اس آیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ اس کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ مولا کائنات کے جو ارشادات ہیں ان کے اقوال ہیں، اقوال زرعی دوسری ویڈیو میں بیان ہوں گے ان کے۔ تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت انشاءاللہ، باقی پھر اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔